ایک بار اپنے استاد محترم علامہ مجلسی سے اپنے ایک شک کا اظہار کیا یا ایک کنفیوژن کا کہ آخر اللہ نے شیطان کو اتنی طاقتیں کیوں دے دی جو کسی بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار، بلکہ اگر ہم اپنی ٹرمینالوجی میں بات کریں تو نائب امام اور مرجع وقت کو بھی نہیں ملتی، اور وہ شیطان کو طاقتیں ملی ہوئی، جہاں چاہے جا سکتا ہے، جب چاہے جا سکتا ہے، کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے، کبھی موت کا اس کو خطرہ نہیں ہے، جب تک کہ ظہور امام کے بعد کا بھی ایک مشکل مرحلہ نہ آ جائے، روزی کی کوئی پریشانی نہیں، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں، جو آپ کے گھر میں روزانہ ایک ٹینشن ہے، شوہر بیوی کے اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ شیطان کی شادی کس سے ہوئی ہے، وہ خود تو جن تھا تو جنیاں ہی ہوگی، لیکن یہ اتنے، اگر آپ دیکھیں نا، شیطان کے پوائنٹ آف ویو سے سب کچھ ملا ہوا، اتنا ملا ہوا ہے کہ جو آج مومن پانے کی تمنا کرتا ہے، مومن کو امام کی طرح سے جو چیزیں ہیں وہ تو نہیں چاہیے۔ اچھا، نہ کوئی یہ کہتا ہے نہ دل میں خیال آتا ہے، لیکن امام کی طرح سے زندگی مومن کو تو کہاں چاہیے؟ غربت، فاقے، دشمنوں کی مخالفت، ایسا یہ کہ یہ والی زندگی تو کسی مومن کو نہیں چاہیے کہ ہر وقت نماز بھی پڑھنا ہے، جب وقت نماز آ جائے روزے بھی رکھنا ہے، اپنے مال کا بڑا حصہ خرچ کرنا ہے، خالی خمس و زکوٰۃ نہیں، ہم تو پورا گھر اٹھا کے دے دیتے ہیں، مسکینم و یتیمم و اسیرہ، یہ والی نہیں زندگی چاہیے شیطان والی، نہ کھانے کی فکر، نہ کمانے کی فکر، ہر عیش و آرام، گانا سننا ہے سنو، ڈسکو میں جانا ہے جاؤ، بے حجابی اختیار کرنا ہے اختیار کرو، مکس گیدرنگ میں شریک ہونا ہے شریک ہو۔ تو شیطان کو اتنی فیسلٹیز کہ مومن کے منہ میں پانی بھرا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نہ مومن کوئی کہتا ہے نہ سوچتا بھی نہیں، لیکن جو چیزیں وہ مانگ رہا ہے اس کی بات۔ سید نعمت اللہ جزائری اپنے استاد محترم علامہ مجلسی سے یہ سوال کرتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ یہاں پہ رک کے ایک جملہ اس لیے عرض کروں کہ یہ غلط فہمی بعض بڑے بڑے مراجع کے بارے میں ہو جاتی، اور وہ کیا غلط فہمی کہ بڑے سے بڑا عالم سوائے امام معصوم کے، بڑے سے بڑا عالم، بچپنا اس پر بھی آتا ہے، لڑکپن اس پر بھی آتا ہے، جوانی کا مرحلہ گزرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جب پیدا ہوا یا مثلا بچہ ہی تھا مرجع بن گیا یا مجتہد بن گیا یا سارا علم اس کے پاس آ گیا، وہ آہستہ آہستہ علم کی منزلیں طے کرتا ہے۔ ہمارے سامنے اس کی شخصیت مکمل ہو کے آتی ہے جب وہ مرجع بن جاتا ہے، مثلا یہ آغا سیستانی ہیں، یہ آغا خوئی ہیں، یا علامہ ہلی ہیں، یہ علامہ مجلسی ہیں، یہ شیخ مفید ہیں، یہ شیخ صدوق ہیں، لیکن پہلے دن تو وہ یہ نہیں تھے۔ اب ہوتا یہ کہ ایک شخصیت بن گئی، اور اپنی محنت سے، اپنی زحمتوں سے، اپنی قربانیوں سے بن گئی شخصیت، اور ان کی کوئی کتاب ہمارے سامنے آ گئی، یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، یہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے، یہ مثلا آغا سیستانی کی کتاب ہے، یہ آغا خوئی کی کتاب ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب ان کی کتاب ہے تو 95 سال کی عمر میں جو ان کا علم ہے اس کتاب میں وہی علم ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہو جب وہ 25 سال کے جوان تھے، مرجع تو چھوڑیں، مجتہد بھی نہیں بنے تھے، ہو سکتا ہے کہ حجت الاسلام کے لیول پہ بھی نہ پہنچے، شخصیت بنی ہے سالوں کے بعد۔ کتاب کب لکھی گئی ہے یہ ہم میں سے کوئی معلوم کرنے کی زحمت گوارا کرتا؟ یعنی یہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ ذرا سا نگیٹو بن گیا، وہ محبت ہوتی ہے، وہ عقیدت ہوتی ہے، اس نام سے ایک ایسا آدمی کو اٹیچمنٹ ہوتا ہے۔ تو نعمت اللہ جزائری آگے چل کے جتنے بڑے بھی عالم بنے ہوں، لیکن ایک وقت میں تو وہ اس بچے کی طرح سے تھے، الف بے سے شروع کیا پڑھنا بسم اللہ سے، تو علامہ مجلسی سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ آخر اللہ نے شیطان کو اتنی فیسلٹی کیوں دی ہے؟ تو کہا کہ جب اللہ نے شیطان کو آسمانوں پہ جگہ دی، پہلے تو وہ اسی دنیا میں رہتا تھا، انسانوں سے پہلے تو جن رہتے تھے نا، اور ابھی بھی رہتے ہیں، جسوں میں بھی آتے ہیں، جنوں میں بھی مومن ہوتے ہیں اور دشمن اہل بیت ہوتے ہیں۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو جن رہتے تھے، ان کی شرارتیں، ان کی مخالفت، ان کا دین کے خلاف جانا، عذاب خدا آیا۔ یہاں بات ہے شیطان آسمانوں پہ جا رہا، پوری قوم میں واحد نیک انسان تھا، انسان تو نہیں جن، واحد ایک اللہ کی ایک نیک مخلوق تھا۔ جب وہ چلا تو پورے 7 آسمانوں سے گزرا، اللہ نے گھر بھی اس کو جبرائیل کے پڑوس والا دیا، تو ہر جگہ اس نے ایک بورڈ لگا دیکھا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک عام انسان بھی اگر غیرت مند ہو اور اس کے ساتھ کوئی آدمی اس کے فیور والا کام کرے گا، وہ ضرور اس کا بدلہ دے گا، یعنی ریوارڈ دے گا، اچھا بدلہ دے گا۔ بے غیرت بے حیا کی بات اور ہے، وہ شمر جیسا کہ آقا حسین نے ہی اس کو قید سے رہا کروایا، اور وہی آقا حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا کند خنجر چلا رہا ہے۔ مومن تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، مومن چھوڑے عام انسانوں میں بھی جو غیرت مند ہے۔ تو خیر روایت میں ہے کہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ ساری روایتیں تشریح طلب ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوا چلا کہ ہر نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اور میں نے بہرحال نیکیاں تو کی تھی، اور جب یہ نیکیاں کر رہا تھا اس وقت میں ٹھیک بھی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ عالم اسلام میں 1200 نہیں 1300 نہیں 1400 سال سے زیر بحث ہے کہ ایک ساری زندگی نیکی کرنے والا جو ہے بعد میں اگر بدل جائے تو اس کی نیکیوں کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر اس وقت، اور یہ بہت بڑا مسئلہ، اسے معمولی نہ سمجھیے، ابو الحسن شلغمانی، ابو الخطاب، ایک نام ہے راویوں کا۔ کون راوی؟ عام راوی نہیں ہے، امام کے شاگرد ہیں، عام شاگرد نہیں ہے، بڑے قابل احترام شاگرد ہیں، جن کے لیے امام نے کہا ان سے علم لو۔ امام کی زندگی ہی میں گمراہ ہو گئے، تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہوا کہ امام نے منع کر دیا، اب یہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن مولا جب تک یہ گمراہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک کی جو اس کی حدیثیں ہیں، خاص طور پر ابو الحسن شلغمانی، یہ امام زمانہ کے نائبین کے دور میں تھا، حسین ابن رو کے ساتھی تھے، حسین ابن رو، اور اتنی خدمت کی تھی اس زمانے میں۔ کتاب لکھنا، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی تھی کہ ہر شیعہ کے گھر میں کتاب تھی۔ جب یہ گمراہ ہو گئے کہ امام نے ان کو کیوں بنایا نائب، مجھے کیوں نہیں بنایا، تو پھر امام نے کہا خبردار اس آدمی سے ہوشیار رہنا، آج سے اس کی کوئی بات قبول نہ کرنا۔ لیکن مولا جو کتابیں یہ پہلے لکھ چکے ہیں، ہمارے گھر میں ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اس میں واجبات کا بیان ہے، اس میں حرام کا بیان ہے، اس میں ساری وہ چیزیں۔ بلکہ بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک مشہور کتاب ہے فقہ الرضا، وہ 8ویں امام کی کتاب کوئی تھوڑی ہے، وہ تو ان کی کتاب ہے ابو الحسن شلغمانی۔ جیسے اس امام بارگاہ کا نام امام بارگاہ علی رضا ہے، تو اس کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ اس کو 8ویں امام نے بنایا ہے۔ آ کے برکت کے لیے نام کتابوں کے بھی رکھے جاتے ہیں معصوم پر، اولاد کے بھی رکھے جاتے ہیں، عمارتوں کے بھی اور امام باڑوں کے بھی۔ خیر امام نے کہا خبردار اب اس آدمی کی کوئی بات نہ سننا، گمراہ ہو گیا ہے۔ لیکن مولا جو کتابیں ہمارے گھر میں ہیں، جس میں وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، آج کا زمانہ نہیں ہے ایک عالم کی کتاب غلط ہو گئی تو دوسرے کی کتاب لے لو، اس وقت کتاب ملتی نہیں تھی۔ امام نے کہا جس دن گمراہ ہوا ہے اس سے پہلے تک یہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو اب یہ مسئلہ شیطان کی عبادتیں، جس دن شیطان نے سجدے سے انکار کیا اس سے پہلے کی عبادتیں تو اس نے خلوص سے کی تھی، ذہن میں رکھیے گا۔ تو جب اللہ نے اس کو نکالا فخرج منھا انک رجیم، نکل یہاں سے، تو وہ جو اس کو یاد آ گیا کہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ ہر نیکی کا اجر تو ملتا ہے، نیکیاں تو میں نے اتنی کی، اب مجھے جنت تو مل نہیں سکتی ہے، جنت کی شرط تو ایمان و تقوی کا، خدا بندہ وہ جو نیکیاں تھی اس کے بدلے میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ رزق کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، زندگی کا مسئلہ، لمبی زندگی، بلکہ وہ تو قیامت تک کی زندگی مانگ رہا تھا۔ خدا نے کہا نہیں قیامت تک کی تو نہیں ملے گی، اس سے کچھ پہلے وقت معلوم تک قیامت۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ہر ایک کو اجر دیتا ہے، لیکن ایک گروہ ایسا ہے جسے اللہ بغیر حساب کے اجر دیتا۔ کام آپ نے کیا ہے مثلا 100 درہم والا، آپ کو اتنا بھر بھر کے اجر دیا جائے گا کہ 100 درہم کا کام ہے، آپ گن ہی نہیں سکیں گے۔ ملین بھی چھوٹا عدد ہے، بلین بھی چھوٹا عدد ہے، ٹریلین بھی چھوٹا عدد ہے۔ یہاں پہ جا کے تو میری گنتی بھی جواب دے گئی، اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ گروہ ہے صبر کرنے والوں کا۔ باقی ہر ایک کا اجر، جیسے آپ نے نیکی کی وہ اللہ نے اجر دیا، بہت خوش ہو گیا ڈبل کر دیا، بہت خوش ہوا 10 گنا کر دیا۔ وہی نماز موسیٰ کے دور میں پڑھی کسی مومن نے، ایک نماز پہ 1 کا ثواب ملا، وہی امت رسول کے کسی مومن نے پڑھی 1 پہ 10 کا ثواب ملا، مگر ہے ایک حساب کتاب سے نا۔ صدقے کا 1 درہم آپ نے دیا ہے، آپ کو 10 درہم مل گئے، لیکن یہ صدقہ اگر مثلا والدین کو دیا گیا تو 70 ثواب مل گئے۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ ہے، والدین کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی عالم کو دیا تو 700 ثواب مل گئے، مگر ایک حساب ہے۔
صرف صبر کرنے والے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اجرہم بغیر حساب، ان کو ہم کو حساب کتاب کر کے اجر نہیں دیتے. صبر کیا بس لیے جاؤ لیے جاؤ لیے جاؤ، اجر ملتا جائے گا. نہ ہمیں گننے کی ضرورت ہے نہ تمہیں گننے کی ضرورت. یہ صبر کرنے والے، یہ وہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے جو کل ابھی میں اس پہ تو پورا اشرا پڑھ سکتا ہوں، لیکن آج کا موضوع بہت اہم ہے. شروع مجلس میں بھی اعلان کیا کہ اب جلدی جلدی بات کو مکمل کرنا، صبر کرنے والے اس میں خاص طور